مفتی اور عالموں نے اچھی طریقے سے کیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اس ویڈیو میں پوری بات، پوری جانکاری اور اچھے سے سمجھایا گیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، سمجھیں اور بغیر اسکپ کریں پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ موبائل پر تلاوت کے آداب۔ آج کل موبائل پر جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی کیا شرائط و آداب ہیں؟ موبائل پہ تو علماء کا اختلاف ہے کہ بغیر وضو کے آپ اس پیج کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے۔ میرا خیال ہے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ جو پیج ہے نا، جو آپ نے موبائل پہ قرآن کا کھولا ہوا ہے، اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے بغیر موبائل کے، یعنی اس پیج پہ ہاتھ نہیں موبائل تو پکڑیں گے آپ، لیکن اس پیج پہ ہاتھ نہ لگائیں۔ اور جامع رشید کا فتویٰ ہے اور بھی دیگر اداروں کا کہ نہیں، پیج پہ بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اختلاف ہے، جب محققین کا اور اہل حق کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ کوشش کریں موبائل پر بھی باوضو ہی تلاوت کریں، بہتر یہی ہے۔ اور گنجائش کی بات یہی ہے کہ بغیر وضو بھی تلاوت اس پہ جائز ہے، لیکن اتنی بات تو سب کے نزدیک ہے کہ وضو کر کے تلاوت کا ثواب بغیر وضو تلاوت سے بہرحال بہتر ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ حافظ ہیں یا قرآن حفظ کر رہے ہیں اور بار بار آپ کو قرآن دہرانا پڑتا ہے اور بار بار وضو کے چکر میں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں تلاوت سے ہی رہ جاؤں گا، تو پھر بغیر وضو ہی پڑھ لیں، پڑھیں ضرور بہرحال۔ باقی اور مزید آداب یہ ہیں کہ ایسے نہ پڑھا جائے، موبائل پہ تلاوت نہ کی جائے کہ جیسے کوئی ناول پڑھ رہے ہیں آپ، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آڑے ترچے بیٹھ کے عجیب طریقے سے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بیٹھ کے پڑھیں، تمیز سے پڑھیں، لیٹ کے بھی گنجائش ہے، بعض دفعہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن لیٹنے کا بھی پھر مہذب طریقہ بھی ہوتا ہے نا لیٹنے کا، آڑے ترچے نہ لیٹے ہوئے ہوں، الٹے اوندھے نہ لیٹے ہوئے ہوں، یہ پھر نامناسب ہے۔ اور جب پیج کھلا ہوا ہو نا، اس پہ پیج پہ قرآن کی آیتیں ہوں، تو اس پیج کا بہرحال اس وقت احترام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پیج قرآن کا کھلا ہوا ہے اور آپ الٹا رکھ کے چلے جائیں بیٹھنے کی جگہ پہ، تو وہ پھر اس پیج کی ان آیتوں کی بہرحال بے ادبی ہے، کیونکہ ادب کا تعلق عرف سے ہے۔ تو یہ آیتوں کو اس طریقے سے آپ کہیں الٹا رکھ کے چلے جائیں اور بیٹھنے کی جگہ پہ رکھ دیں، موبائل پہ قرآن کھلا ہوا ہے اور آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ اس کو رکھ دیں، تو یہ نامناسب ہے، یہ بے ادبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا ہے، کیا بغیر وضو کے تلاوت کر سکتے ہیں؟ کیا قرآن کریم کو بنا وضو کے تلاوت کر سکتے ہیں؟ یا قرآن پاک کب اور کس حالت میں پڑھنا جائز ہے اور کب جائز نہیں ہے؟ ضروری مسئلہ ہے، دھیان سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ بغیر وضو کے قرآن شریف کو چھونا، پکڑنا اور قرآن شریف کو پکڑ کر تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے بغیر وضو کے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی قرآن کی صورت زبانی یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہے یا جو بھی صورت آپ کو یاد ہے، آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر جو صورتیں آپ کو زبانی یاد ہیں، وہ صورتیں آپ بغیر وضو کے تلاوت کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب آئیے جانتے ہیں وہ لوگ جن کے لیے قرآن شریف کو چھونا بھی جائز نہیں ہے اور قرآن شریف کی صورتیں جو یاد ہیں وہ بھی صورت تلاوت وہ لوگ نہیں کر سکتے، وہ کون کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، جنبی کہا جاتا ہے جس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہو۔ مثال کے طور پہ میاں بیوی نے ہم بستری کی، اب میاں بیوی دونوں ناپاک ہو گئے، ان کے اوپر غسل واجب ہو گیا، تو یہ کہلائیں گے جنبی۔ تو نمبر 1 جنبی شخص کہ جس کے اوپر غسل فرض ہو، جس کے اوپر غسل واجب ہو۔ اب جنبی شخص جو ہے نہ قرآن شریف کو چھو سکتا ہے، نہ جو صورتیں اس کو یاد ہیں وہ تلاوت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 2 حائضہ کہتے ہیں وہ عورت جس کا پیریڈ ٹائم چل رہا ہو، تو پیریڈ ٹائم میں بھی نہ قرآن شریف کو چھو سکتے ہیں اور جو صورتیں یاد ہیں ان کو بھی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں زبانی، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 3 نفسا کہتے ہیں وہ خواتین جس کے ابھی پیدائش ہوئی ہے اور پیدائش کے بعد جو ناپاکی کے ڈیز چلتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتے ہیں، تو یہ جو نفاس کا جو ٹائم چل رہا ہوتا ہے پیدائش کے بعد، تو ایسی خاتون جس کے ناپاکی کے دن چل رہے ہیں پیدائش کے بعد، ماں بننے کے بعد، تو یہ خاتون بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے، نہ چھو کر، اور جو صورتیں یاد ہیں وہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو قرآن شریف کو نہ چھو سکتے ہیں اور نہ زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 جنبی جس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہو، نمبر 2 پیریڈ ٹائم جس خاتون کا چل رہا ہو، نمبر 3 پیدائش کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد جو ناپاکی کے ڈیز ہیں وہ اگر کسی خاتون کے چل رہے ہیں تو وہ بھی قرآن شریف کو نہ چھو سکتی ہے اور نہ قرآن شریف کو بغیر دیکھے صورتیں جو اس کو یاد ہیں وہ پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل قرآن پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو اس میں پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ حالت جنابت ہو تو زبان سے قرآن پڑھنا منع ہے، اب چاہے وہ نقش کی صورت میں ہو، کاغذوں پہ لکھا ہو، یا ڈیجیٹل ٹیلی فون وغیرہ سے آپ یہ کسی طرح پڑھ رہے ہیں، وہ منع ہی ہوگا۔ اور اگر آپ کا یہ ہے کہنے کا مطلب کہ جنابت تو نہیں ہے، بے وضو آدمی ہے، وہ چھو سکتا ہے کہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ ہمارے نزدیک یہ اسکرین وغیرہ کو چھونے میں کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کوئی نقش ابھر نہیں آتے کہ آپ کا ہاتھ براہ راست کوئی قرآن کے اوپر لگ رہا ہو۔ اور اس کو منع کرنے میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پر ہوتے ہیں، ٹائم ملتا ہے تو فضولیات میں پڑھنے کے بجائے موبائل نکالا، قرآن نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا یا سمجھنا شروع کر دیا،
تو اب اگر ان کو منع کر دیا جائے کہ پہلے وضو کریں، وضو کی جگہ نہیں ہے، گندے باتھ روم ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن رکھ دے اور پھر وہ فضولیات میں پڑ جائے، کسی خراب چیز کو دیکھنے لگ جائے، فضول گفتگو میں پڑ جائے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب یہاں پر اجتہادی مسئلہ ہے اور شرع رعایت کا پہلو بھی نکلتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر موبائل وغیرہ کی اسکرین پر ہاتھ لگائیں گے تو حقیقتاً یہ قرآن پر ہاتھ لگ ہی نہیں رہا، آپ اس کو بالکل ٹچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم فیض بھائی، قرآن پڑھنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے کیا؟ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن کے پڑھنے کے لیے کیا وضو ضروری ہے، شرط ہے؟ تو آئیے اس کی تفصیلات میں دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اسلام میں 2 ہی عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے وضو شرط ہے، فرض ہے، کنڈیشن ہے، اس کے بغیر وہ عبادت نہیں ہوتی۔ پہلی نماز، دوسرا طواف۔ نماز اور طواف 2 ایسی عبادتیں ہیں جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا، غسل بھی ہو اور وضو بھی ہو تبھی ہوگا۔ اس کے علاوہ ساری عبادتوں کے لیے وضو سنت ہے، مستحب ریکمنڈڈ ہے، مباح ہے، جائز ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط، کنڈیشن اور فرض نہیں ہے، لہٰذا قرآن اس میں شامل نہیں ہے۔ قرآن کو وضو سے پڑھنا، اسی طرح ہر عبادت کو وضو سے کرنا اچھی بات ہے، لیکن شرط ایز اے کنڈیشن صرف 2 عبادتیں ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا قرآن کے لیے وضو ہونا کنڈیشن نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ ہاں اچھی بات ہے، جس کو ہم کہیں گے مستحب ہے، سنت ہے، مباح ہے، لیکن کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر آپ غسل سے ہو تو کافی ہے، تو لہٰذا قرآن کو۔ اب وہ آیت کا کیا، لا یمسون الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے مگر سوائے پاکیزہ، تو یاد رکھیے اس کے تعلق سے علماء کی آپ تشریحات پڑھیے۔ اس میں اکثر علماء نے لکھا مطہرون جو کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے پاکیزہ ہو۔ اس سے مراد ہے جب مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ محمد پر نعوذ باللہ شیطان اترتا ہے وحی کو لے کر، قرآن کو لے کر، تو تب اللہ نے کہا لا یمسون الا المطہرون، اس قرآن کو لوح محفوظ پر کوئی نہیں چھو سکتا مگر سوائے فرشتوں کے۔ وائد اس کانٹیکسٹ میں مطہرون جو پہلے سے پاکیزہ ہو، فرشتے، تو شیطان لے کر اترتا ہے، جو مشرکین کی ایک جو الزام تھا اس کے جواب میں آیت آئی، اس کو فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ضروری ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، میرا علم ہے 2 ہی عبادتیں جس میں جو ہے عبادت میں وضو شرط ہے، ایز اے کنڈیشن ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوگی، وہ ہے نماز اور طواف۔ اس کے علاوہ سب کے لیے سنت مستحب ہے، لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو آپ ہمیشہ بغیر وضو سے پڑھیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وضو بغیر وضو سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے، شرط نہیں ہے، تو لہٰذا نماز اور طواف کے علاوہ ساری عبادتوں میں وضو مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ موبائل پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ ہم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، یہ موبائل والا جو مسئلہ نا، بغیر وضو کے قرآن پاک چاہے موبائل میں ہو یا بغیر موبائل کے ہو، جب تک آپ قرآن پاک کو چھوتے نہیں ہیں اس کو زبانی پڑھنا تو جائز ہے، یعنی اگر وضو نہیں ہے فقط آپ کا تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں تک رہا موبائل کا معاملہ کہ موبائل کے اندر قرآن پاک کو بے وضو پڑھنا، تو بظاہر تو اس کو یوں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک آپ کی اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اب اس کو ٹچ کرنا، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس کو ٹچ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے علماء وہ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ صرف شعائیں ہیں، ریزز ہیں کہ جو ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں اور پھر ہم اس کو بند کریں تو چلے جاتی ہیں، یہ باقاعدہ کوئی الفاظ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی اس کو چھوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حرج نہیں ہے کہ اس کا یہ چھونا جائز ہو جائے گا۔ اور بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جو یہ کہتی ہے کہ یہ قرآن ہے، ایک تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ قرآن ہے لہذا اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں طرح کے اقوال ہیں، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کو چھونا جائز بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو باوضو چھوئیں، بغیر وضو کے ٹچ نہ کریں، یعنی ویسے آپ یوں پکڑتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو اسکرین ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹچ کرنے سے، جب قرآن پاک کی اپلیکیشن آپ نے کھول لی ہے، یہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو آگے نہیں کریں گے انگلی سے ٹچ کر کے اس وقت تک نہیں ہوگا، لیکن بہت سارے موبائل ہوتے ہیں اور بہت سارے قرآن پاک کی جو فائلز ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں اپلیکیشن وغیرہ، تو یہ جو ہمارا یہ اسپیکر کا ہوتا ہے نا بٹن، ٹھیک ہے، والیوم کم اور زیادہ کرنے کا، تو یار اوپر والا کریں گے نا تو اس سے پیج آگے چلا جاتا ہے، اور یہ نیچے والا کریں گے تو یہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ میرے موبائل میں تو ایسا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک جو خاص سسٹم ہے ہر میں ہو جائے گا تقریباً، میرے خیال میں تو حرج ہونا چاہیے، ہو جانا چاہیے دوسروں میں بھی، اچھا، تو ایسا ہو جاتا ہے، تو کر کے دیکھ لیں اس حوالے سے، چھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹچ نہیں کرنا پڑے گا، آگے پیچھے صفحات بھی ہو جائیں گے، تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال احتیاط کرتے ہوئے، اچھا زبانی آپ نے کہا اب کہیں سے دیکھ رہے ہیں اور اب دیکھ کر ہی پڑھ رہے ہیں، بے وضو ہیں لیکن قرآن کو چھو بھی نہیں رہے، تو اس کی اجازت چھوڑیں گے تو ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی کھلا ہوا ہے، کوئی اور کھول کے دے رہا ہے، پڑھتے جا رہے ہیں، عبادت ہے، یعنی قرآن پاک کو آپ نے ثواب کی نیت سے دیکھا تو یہ بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ آج کل موبائل اپلیکیشن میں جو قرآن مجید آ رہے ہیں تو اس کو ہم وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ جی، ایک تو قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، زبان سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب رہا موبائل کو ٹچ کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو ہمارے نزدیک تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نقوش بنتے نہیں ہیں، اسی دلیل کی بنا پر موبائل کی پکچر کو جائز قرار دیا جاتا ہے، یا ہم کہتے ہیں اس میں تو پکچر بنتی نہیں ہے اس لیے جائز، تو اس کا مطلب ہے قرآن کا نقص نظر بھی آ رہا ہے، وہ حقیقتاً لکھا ہوا قرآن نہیں ہے،
وہ پکسلز کی شکل میں پکسلز. تو جب پکچر بنانا جائز تو پھر اس کو ٹچ کر کے قرآن پڑھنا بھی جائز، کیونکہ اصل وہ چیز بنی نہیں رہی. ٹھیک. تو ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے، آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں اور زبان سے بے وضو آدمی تو پڑھ ہی سکتا ہے. یہ کہ موبائل میں قرآن پاک کو ڈاؤن لوڈ کر کے کیا ہم بغیر وضو کے اسے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں. بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا. ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. دوستوں دیکھیں، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط نہیں ہے. اگر آپ قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں تو غسل کا ہونا یہ ضروری ہے، یعنی پاک ہونا یہ ضروری ہے، لیکن وضو کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مقدس کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے. قرآن مقدس کو اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں وضو آپ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تو بات ہو گئی عام قرآن مقدس کی جو آپ ریحل میں رکھ کر کے یا کسی اونچی جگہ میں رکھ کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ تو بات تو ہو گئی دوستوں ریحل پر قرآن مقدس کو جو ہم رکھ کر کے پڑھتے ہیں اس کی، ہے نا. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن مقدس کو اگر موبائل میں اپلیکیشن کے ذریعے یا PDF کے ذریعے سے اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس قرآن پاک کو بنا وضو کے ہم اسکرین پر ہاتھ رکھ کر کے چھو سکتے ہیں یا نہیں. تو اس حوالے سے آپ جان لیجئے دوستوں کہ قرآن مقدس کو آپ موبائل میں انسٹال کر کے یا PDF کے ذریعے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اب بات یہ رہی دوستوں کہ قرآن مقدس کو جو میں نے موبائل میں کھولا ہے اس موبائل کی اسکرین کو ہاتھ سے میں چھو سکتا ہوں یا نہیں. تو اس حوالے سے آپ جان لیجئے دوستوں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. کچھ علماء کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قرآن مقدس کے جو حروف ہیں جو موبائل میں انسٹال ہیں وہ حروف لائٹ کے ذریعے سے ہے. کیا ہے؟ لائٹ کے ذریعے سے ہے. اس میں اصل جو قرآن مقدس ہے وہ نہیں ہے، لائٹ کے ذریعے سے ہے، جس کی وجہ سے ہم قرآن مقدس کو بنا وضو کے موبائل میں ہم چھو سکتے ہیں. کچھ علماء کرام اس بات کی طرف گئے ہیں اور کچھ علماء حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ چونکہ قرآن مقدس ہے اس میں حروف جو ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے بغیر وضو کے قرآن مقدس کو موبائل پر نہیں چھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. لیکن خلاصہ کلام کے طور پر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں دوستوں کہ اگر آپ کہیں دوسری جگہ پھنس گئے ہیں جہاں وضو کرنا تھوڑا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں آپ بنا وضو کے قرآن مقدس تو پڑھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ موبائل پر قرآن مقدس کو چھو بھی سکتے ہیں. چونکہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن مقدس کو بنا وضو کے نہیں چھونا چاہیے، انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے. لیکن اگر وضو نہیں کرتے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے قرآن مقدس کو موبائل پر چھونے سے. ٹھیک ہے، تو بھائی آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا مسئلہ. لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے، اس کے بعد موبائل پر جو ہے کیا کریں قرآن مقدس کو چھوئیں. ٹھیک ہے، گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی دور ہو جائے. شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ قرآن شریف کو کسی کپڑے سے ہم چھو سکتے ہیں، اسے ہم پکڑ سکتے ہیں. اس میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے، بندہ گنہگار بھی نہیں ہوگا. کسی کپڑے کے ساتھ ہم قرآن شریف پکڑ سکتے ہیں. تو اسی طرح جب قرآن شریف کسی کے موبائل فون میں موجود ہوتا ہے اور اس کتاب کو جب کھولتے ہیں اور قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں، ایک صورت سے دوسری صورت میں جانے کے لیے موبائل فون کو ٹچ کرنا پڑتا ہے، چھونا پڑتا ہے، تب ایک صورت سے دوسری صورت میں بندہ جاتا ہے. تو میرے محترم قرآن شریف جب موبائل فون میں ہوتا ہے تو وہ حقیقتاً نہیں ہوتا ہے. یعنی جب بندہ موبائل فون کے اسکرین پر اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے، اسے ٹچ کرتا ہے، تو وہ حقیقی معنوں میں قرآن شریف کو ٹچ نہیں کرتا ہے، قرآن شریف کو نہیں چھوتا ہے. اس لیے کہ قرآن شریف کی صورتیں آیتیں وہ سافٹ ویئر میں ہوتے ہیں، اور سافٹ ویئر کہتے ہی ہیں جسے دیکھا جائے چھوا نہ جائے، یعنی صرف جسے ہم دیکھ سکتے ہیں چھو نہیں سکتے ہیں. تو وہ جو قرآنی آیات ہوتی ہیں وہ سافٹ ویئر کے ذریعے شو کرتی ہیں، اور جب بندہ ٹچ کرتا ہے چھوتا ہے تو وہ اسکرین کو چھوتا ہے، اسکرین گائیڈ کو وہ ٹچ کرتا ہے، وہ چھوتا ہے. تو گویا یہ جزدان کی طرح ہو گیا، یہ کسی کپڑے کی طرح ہو گیا. یعنی جس طرح ہم قرآن شریف کو بغیر وضو کے کپڑے کے ساتھ چھو سکتے ہیں، شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، تو اسی طرح موبائل فون میں ہم قرآنی آیات کو موبائل کے اسکرین سے ہم ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ حقیقتاً میں چھونا نہیں ہوا، یہ اس طرح ہو گیا کہ قرآنی آیات کو کسی کاغذ پر لکھ کر کے اور اسے شیشہ میں بند کر دیا گیا. وہ قرآنی آیات نظر آتی ہیں لیکن اسے چھوا نہیں جا سکتا ہے، جب چھوتے ہیں تو وہ ہم شیشے کو چھوئیں گے. تو اسی طرح موبائل فون میں ہے کہ حقیقتاً وہ جو شو کرتا ہے وہ حقیقتاً شو نہیں کرتا، بلکہ وہ سافٹ ویئر کے ذریعے شو کرتا ہے. اور جب ہم اسے ٹچ کرتے ہیں تو قرآنی آیات کو ٹچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اس شیشے کو اور اسکرین گائیڈ کو
टच करते हैं, छूते हैं। तो मेरे मोहतरम, शरीयत हमें इजाज़त देती है कि आप मोबाइल फ़ोन में कुरान शरीफ को बग़ैर वज़ू के छू सकते हैं। अंसारी सवाल करते हैं, बग़ैर वज़ू मोबाइल में देखकर कुरान पाक पढ़ना कैसा है? बग़ैर वज़ू मोबाइल में देखकर कुरान पाक पढ़ सकते हैं या नहीं? इस बारे में क्या हुक्म है, ज़रूर रहनुमाई फरमाएं। सबसे पहली बात तो ये है, आपने पूछा है कि बग़ैर वज़ू मोबाइल में देखकर कुरान पाक पढ़ना कैसा है। अगर तो सिर्फ़ देखकर पढ़ने की बात है, उसे छूने या टच करने का मसला नहीं है, तो याद रखिएगा, बग़ैर छुए देखकर कुरान पाक पढ़ना, अब चाहे वो मोबाइल फ़ोन में हो या फिर आपके सामने कुरान पाक खुला हुआ है, आप उसे बग़ैर छुए टच किए देखकर पढ़ रहे हैं, तो बग़ैर वज़ू देखकर कुरान पाक पढ़ना ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने ये पूछा है कि उसे बग़ैर वज़ू टच करना, छूना ये जायज़ है या नहीं, तो इस मसले में उलमाए कराम का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा का ये कहना है कि बग़ैर वज़ू इसे छूना जायज़ है, बाज़ का कहना है कि इसे बग़ैर वज़ू छूना जायज़ नहीं है। अब जिन उलमाए कराम का ये कहना है कि इसे बग़ैर वज़ू छूना जायज़ है, वो कहते हैं कि ये जो मोबाइल फ़ोन में कुरान पाक है, ये शुआएँ होती हैं, ये रेज़ेज़ हैं, जब हम इन्हें हटाना चाहें ये हट जाती हैं, लिहाजा बग़ैर वज़ू इसे टच करना, छूना ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाज़ उलमा का ये कहना है कि जिस तरह कुरान पाक को छूने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है, अगर कोई शख्स मोबाइल फ़ोन पर देखकर कुरान पाक पढ़ रहा है और उसे छूता है, तो उसके लिए भी टच करने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। याद रखिएगा, जिन उलमाए कराम का ये कहना है कि बग़ैर वज़ू इसे छूना जायज़ है, उनका भी ये कहना है कि बेहतर और अफजल यही है कि वज़ू कर लिया जाए। अब इख्तिलाफी मसला है, तो बेहतर और अफजल तो यही है कि अगर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, अगर देख कर रहे हैं, उसे टच नहीं कर रहे, तो फिर तो वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर वज़ू भी पढ़ना जायज़ है। लेकिन अगर आप उसको टच करते हैं, तो फिर बेहतर और अफजल यही है कि वज़ू कर लिया जाए, ताकि इख्तिलाफी मसला है तो इससे बचना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीनी मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आई तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا